بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 19 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ ریاض میں سیکیورٹی اداروں نے بلدیہ کے ادارے کے ساتھ مل کر کارروائی کرتے ہوئے کئی غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے جعل سازی کی ایک فیکٹری قائم کر رکھی تھی جہاں جعلی سینیٹائزر ملاوٹ کے ساتھ بناتے اور مختلف برانڈ کے نام کے اسٹیکر لگا کر اسے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو اطلاعات ملی تھیں کہ کچھ غیر ملکی افراد نے باقاعدہ ایک فیکٹری قائم کر رکھی ہے جہاں جعلی سینیٹائزر تیار کر کے شہر کے مختلف جگہوں پر سپلائی کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے مکمل چھان بین کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف گھیرا تنگ کیا اور مکمل ثبوت کے ساتھ ان تمام سامان کو بھی ضبط کیا گیا اور کئی غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جن جگہوں پر یہ سپلائی کرتے تھے ان جگہوں کے بارے میں بھی کارروائی کی گئی ہے اور گودام کے مالک کو جرمانے اور سزا کے لیے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، کرونا کے بعد ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال میں وزارت صحت کے احکامات کی بنا پر کافی زیادہ اضافہ ہوا۔ اس تمام صورتحال سے بہت سارے لوگ غیر قانونی طور پر کام کرتے ہوئے بھرپور منافع خوری کے چکر میں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، مگر جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو اگلا پچھلا تمام حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ ایسے جعلساز افراد کے بارے میں کسی بھی سعودی شہری کو یا غیر ملکی فرد کو اطلاعات ہوں تو فوری طور پر ہمیں اطلاع دی جائے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ سوالات کیے کہ انہوں نے اپنے ملک میں کرونا سے متعلقہ جو ویکسین سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہیں وہ حاصل کر لی ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے کب انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے ملکوں سے روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب آ جائیں، اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ ہمیں بتائی جائے۔ سعودی عرب کے مختلف ذرائع سے جو ان افراد کو ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے مطلع کیا گیا، اس میں اسی بات کے بارے میں زور دیا گیا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے جب حتمی اعلان جاری کیا جائے گا تو تمام سرکاری ذرائع کے ذریعے تمام غیر ملکی افراد کے سفارتخانوں کو آگاہ کر دیا جائے گا، لہٰذا حتمی تاریخ ابھی مختلف ملکوں کے بارے میں نہیں دی جا سکتی۔ جب بھی اس بارے میں اعلان کیا جائے گا سرکاری ذرائع سے مطلع کر دیا جائے گا، لہٰذا غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اگلے اعلامیے کا انتظار کریں۔ دوستو، یہی اطلاعات جو میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کئی دنوں سے آپ تمام بھائیوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے مختلف ذرائع سے حتمی تاریخ کے بارے میں کوئی بھی خبر سامنے نہیں آ رہی، مگر امید ظاہر ضرور ہو رہی ہے کیونکہ سعودی عرب کے مختلف جو حالات اور واقعات اور مختلف اقدامات نظر آ رہے ہیں وہ اچھی علامات کی جانب ہی اشارہ دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ 30 اکتوبر تک کوئی حتمی اعلان سامنے آ جائے، لہٰذا انتظار کریں۔ جو بھی ٹائم آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت اپنے ملکوں میں مل رہا ہے اسے انجوائے کریں۔ بہت امید ہے کہ اسی مہینے کے آخر تک کوئی اچھی خبر انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹلی سعودی عرب میں آنا شروع ہو جائیں، آ سکتی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ 7,000 سے زیادہ غیر ملکی افراد کو ان کے حقوق دلا کر ان کا فائنل ایگزٹ سعودی عرب سے لگایا گیا ہے۔ بہت ساری کمپنیوں نے غیر ملکی افراد کے واجبات یعنی ڈیوز جو رقم ان پر کمپنیوں کی جانب آتی تھی وہ ادا نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ان کا فائنل ایگزٹ لگا رہے تھے، ان کے اقامے بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس بارے میں غیر
غیر ملکی افراد کی بہت زیادہ مدد کی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ بہت سارے ایشیائی ممالک اور عرب ملکوں کے غیر ملکی افراد کا فائنل ایگزٹ لگا کر ان کے ملکوں میں روانہ کیا گیا۔ 71 یعنی 71 ایسے غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں انتقال بھی کر چکے تھے، ان کے بھی واجبات ادا کرا کر ان کے ملکوں میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی فیملیز جو بھی ان سے متعلقہ لوگ جڑے ہوئے تھے ان کی مالی مدد کی جا سکے۔ 9,61,000 ریال کے قریب رقم ان تمام غیر ملکی افراد کی بنتی تھی جو کہ ان کے ملکوں کے سفارتخانوں کے ذریعے ان کے خاندانوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں انسانی لیول پر جو مزدوروں سے متعلقہ قوانین ہیں، الحمدللہ 25 مارچ 2021 سے بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب انٹرنیشنل ہیومن ریسورسز کا باقاعدہ رکن بن چکا ہے۔ اب یہاں مزدوروں کے قوانین کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ادارے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو بھی غیر ملکی افراد سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں، ان کے حقوق قوانین کے مطابق بہت واضح کر دیے گئے ہیں۔ سعودی ہیومن ریسورسز نے اس بارے میں بتایا کہ ریاض میں 7,000 سے زیادہ غیر ملکی افراد کو ان کے حقوق دلائے گئے، جو کہ الحمدللہ سعودی حکومت کی جانب سے بہترین اقدامات میں آتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ اس وقت غیر ملکی افراد جو بھی سعودی عرب میں آئیں وہ اپنے قوانین میں یعنی اپنے ویزوں کے لحاظ سے مہارت رکھتے ہوں۔ اسی لحاظ سے انٹرنیشنل لیول پر جو مختلف ادارے ہیں سعودی عرب کی حکومت کے ان اقدامات کو بہت سراہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں 1 جنوری 2022 سے ایسی کمپنیوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہونے جا رہی ہے جو کہ کسی بھی غیر ملکی کے ساتھ معاہدہ یعنی کانٹریکٹ کیوا پلیٹ فارم پر نہیں کریں گے، لہٰذا آپ اپنی کمپنیوں سے ایک بار یہ اس بارے میں بات ضرور کر لیں۔ تمام غیر ملکی افراد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قوانین غیر ملکی افراد کے حق میں بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہارڈ کاپی یعنی کہ پیپر کانٹریکٹ آپ سے سائن کیا جاتا ہے 1 جنوری 2022 سے یہ ختم ہو جائے گا۔ آن لائن کانٹریکٹ پیپر صرف اور صرف کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے ہی سعودی ہیومن ریسورسز کے ادارے کسی بھی عدالتی کارروائی کے لحاظ سے ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ کمپنیوں کے خلاف آٹومیٹک کارروائی ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر کافی زیادہ جرمانے کر رہے ہیں اور بہت سارے تجارتی اداروں کو سیل بھی کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور تجارتی اداروں نے مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے الشرقیہ بلدیہ کے علاقے میں 72 سے زیادہ تجارتی اداروں کو سیل کیا۔ سعودی سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 1222 تفتیشی دورے کیے گئے جس میں کافی زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ بلدیہ کے ادارے نے 940 جگہوں پر انتباہی نوٹس جاری کیے تاکہ یہ لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جبکہ مختلف جگہوں پر 72 تجارتی اداروں کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ بلدیہ کے حکام نے مختلف تجارتی مراکز، غذائی اداروں اور دکانوں کے دورے کر کے توکلنا اسٹیٹس اور گاہکوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے کی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کیے، جبکہ سماجی فاصلے کی پابندی نہیں ہو رہی تھی، اس پر بھی کارروائی کی گئی ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ کہیں پر بھی کرونا SOPs پر عمل نہ کیا جائے تو فوری طور پر ہمیں 940 شکایتی مرکز پر اطلاع دی جائے تاکہ ایسے ادارے کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سعودی پبلک ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے تمام اسکول انتظامیہ کو واضح احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے نیا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسکولز میں جو کلاسز ہو رہی ہیں ڈیسک کے درمیان جو بچوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے 30 سینٹی میٹر سے کم فاصلہ نہیں رکھنا ہوگا۔ ایسی اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائیں گے۔ یاد رکھیں ڈیسک کے درمیان فاصلہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر اسکولز میں 3 دن کلاسز ہو رہی ہیں۔
سعودی پبلک ہیلتھ اتھارٹی نے اسکول انتظامیہ سے کہا کہ ہر صورت میں قوانین پر عمل کیا جائے. جن اسکولز میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی اور خدا نخواستہ کرونا کوئی کیس سامنے آیا تو اس اسکول کو عارضی طور پر بند کیا جا سکتا ہے.